فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورۃ النور 18واں پارہ. اس میں چونکہ معاشرتی احکام ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ سورۃ النور آپ کے سامنے ضرور بیان ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے سورۃ النور رہ جائے. پچھلی سورت کا نام تھا المومنون اور اس سورت کا نام ہے سورۃ النور. سورت المومنون کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایماندار. تو ناموں کا ربط یہ ہے کہ ایمانداروں کو، مؤمنون کو کامیابی نور توحید کی وجہ سے ملے گی. یہ تو ہو گیا ناموں کا آپس میں ربط. مضامین کا ربط یہ ہے کہ سورت المومنون جو پچھلی سورت ہے وہاں عقلی دلائل سے اور نقلی دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ حاجات پوری کرنے والا، کارساز اور مشکل کشا اللہ کے بغیر کوئی نہیں. لہذا حاجات میں اور مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکارو، نظر و نیاز، منت منوتی صرف اللہ ہی کے نام پر دو. اب آ گئی سورۃ النور. فرمایا منافقین، کفار اور مخالفین اسی مسئلہ توحید کی ضد کی وجہ سے، اسی مسئلہ توحید کی چڑ کی وجہ سے توحید کی دعوت دینے والے کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ بدظن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں اور مسئلہ توحید کا انکار کر دیں. خیال کرنا یہ ہو گیا مضامین کا ربط. اب ذرا آپ سورۃ النور کی آیت نمبر 57 دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. تین 323 صفحہ. یہ جو آیت مکمل ہو رہی ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اتنے تک سورت کا پہلا حصہ ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر آخر تک سورت کا دوسرا حصہ ہے. سورت کے 2 حصے ہیں. اب جو پہلا سورت کا حصہ ہے اس میں پہلے تمہید ہے اور ترغیب الی القرآن ہے. اس کے بعد 4 احکام ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے. تہمت لگانے والوں پر زجرات ہیں، میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا. اور معاشرے کی اصلاح کے لیے 6 قوانین ہیں. پھر توحید کے دعوے کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تہمت لگی تھی. ایک نقلی دلیل ہے، 3 عقلی دلائل ہیں. یہ باتیں میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا. اب مختصر سی بات سن لیں. سورت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں پہلی آیت میں تو تمہید ہے. جس طرح خطیب حضرات شوق دلانے کے لیے تمہید باندھتے ہیں، میں آپ کے سامنے آج 3 مسئلے بیان کروں گا اور بڑے ضروری ہوں گے. پر یہ تمہید ہوتی ہے تو تمہید ہے. اس کے بعد 4 احکام ہیں. 4 احکام کے بعد جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی ان کو اللہ نے ڈانٹا، ان پر زجرات ہیں. وہ جماعتیں بن گئی تھی، میں آپ کو وہاں چل کر جماعتیں لکھواتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد 4 احکام، تہمت لگانے والوں کو اللہ نے ڈانٹا، زجرات، ان پر سختی کی. اس کے بعد 6 احکام ہیں معاشرے اور ماحول کو پاک رکھنے کے لیے. اس کے بعد توحید کا ذکر آئے گا،
جس مسئلے کی وجہ سے تہمت لگی تھی اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک نقلی دلیل آئے گی، 3 عقلی دلائل آئیں گے. یہ پہلے حصے میں، دوسرے حصہ میں بعد میں آپ کو لکھواؤں گا. اب پہلی آیت ہے سورۃ انزلناہا. اصل میں علماء کرام عبارت تھی ہذہ سورۃ، یہ ہذہ مبتدا اس کا مقدر ہے، ہذہ سورۃ یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. یہ سورۃ کے اوپر جو تنوین ہے نا سورۃ، تو یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، معنی ہے یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. سورۃ ہذہ سورۃ یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. انزلناہا، علماء کرام سورۃ موصوف ہے اور آگے اس کا جملہ صفت ہے. یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، ایسی صورت کہ انزلناہا اتار رہے ہیں ہم اس صورت کو. انزلناہا معنی لکھنے اتار رہے ہیں. وفرضناہا اور لازم کر رہے ہیں ہم اس کے احکام. علماء کرام کو عرض کرتا ہوں عبارت تھی فرضنا احکامہا، احکام جو ہے یہاں پر مقدر ہے. اب اردو والے اردو میں معنی لکھ لیں، لازم کر رہے ہم اس کے احکام، لازم کر رہے ہیں ہم اس کے احکام. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اتار رہے ہیں ہم. ماضی والا معنی نہیں کرنا، مضارع والا معنی، حال والا معنی کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں ہم. اب دیکھیں انزلنا کو دوبارہ دہرا دیا. انزلنا کو پیچھے گزرا ہے، اس کو کہتے ہیں اعادہ لبعد العہد. مفعول بیان کرنا تھا علماء کرام، آیات بینات مفعول بیان کرنے کے لیے انزلنا کو دوبارہ دہرایا. انزلنا فیہا آیات بینات اور اتار رہے ہیں ہم فیہا اس صورت میں آیات بینات آیتیں صاف صاف جو توحید کے دلائل ہیں. آیات بینات کے نیچے لکھیں دلائل توحید، دلائل توحید، توحید کی دلیلیں صاف صاف اس صورت میں ہم اتار رہے ہیں. حکمت لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سورۃ النمل کھولے گی 19واں پارہ. یہ آیت کا نمبر ہے 44. سورۃ النمل کی دلالت وللسرا فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها. 343 صفحہ 343. حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل بنوایا، محل کے باہر تالاب اور اوپر شیشہ لگوا دیا. ملکہ بلقیس کو کہا قیل ادخل السرا، کہا گیا ملکہ بلقیس کو داخل ہو تو محل میں، ذرا محل میں چل. محل کے باہر تو تالاب تھا، تالاب پر شیشہ لگا ہوا تھا، نیچے پانی موجیں مار رہی تھی. اس نے جب دیکھا فلما رأتہ، جب کہ دیکھا ملکہ بلقیس نے اس کو، حاسبت لجة، خیال کیا اس کو گہرا پانی. یہ تو پانی ہے، پانی میں سے گزر کر محل میں جانا ہے. اوپر تو شیشہ تھا. کاشفت عن ساقیہا، میں نے معنی کرایا تھا تو کاشفت تو بادی کا صیغہ ہے. یہ معنی نہیں کرنا کہ اس نے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا تھا، نہ پنڈلیوں سے کپڑا کھول لیا تھا، پنڈلیاں ننگی ہو گئی تھی، نہ. میں نے عرض کیا تھا کیچڑ آ جائے، پانی آ جائے تو ہم تھوڑا سا اپنی شلوار کا کپڑا اوپر اٹھا لیتے ہیں، عادت ہے. تو اس نے دیکھا یہ پانی ہے تو اس نے ہاتھ ڈالا اور پنڈلیوں سے کپڑا کھولنے لگی. کھولا نہیں تھا، ایسے ہاتھ ڈالا نا، وہ کھولنا چاہتی تھی
سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ کپڑا اٹھانا چاہتی ہوں پنڈلیوں سے، آگے پانی ہے نا، جو کپڑا جو ہے یہ پانی سے تر نہ ہو جائے، گیلا نہ ہو، یہ پانی یہ تو شیشہ ہے۔ اوہو، تو کاشفت کا ہم نے معنی کیا تھا ماضی ہے شروع فی الفعل کے لیے، کام شروع کرنے لگی، یعنی کھولنے لگی اپنی پنڈلیوں سے، کپڑا ہٹایا نہیں تھا، کھولا نہیں تھا، کھولنے لگی۔ جیسے یہاں کاشفت شروع فی الفعل کے لیے ماضی، یہاں بھی یہ انزلنا ماضی، فرضنا ماضی، انزلنا ماضی، شروع فی الفعل کے لیے ہم اس سورت کو نازل کرنے لگے ہیں، سورت کو نازل کر رہے ہیں، ہم احکام لازمی کرنے لگے ہیں، احکام ہم اس میں مقرر کرنے لگے ہیں، احکام مقرر کر رہے ہیں۔ مولانا میری طرف دیکھے، علماء کو بات عرض کروں، اب یہ معنی کرو نا ماضی والا کہ اس صورت میں جو احکام ہیں ہم ان کو لازم کر چکے ہیں، پہلے احکام تو آگے آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس صورت کو نازل کر چکے، صورت تو آگے آ رہی ہے، احکام ہم تم پر ضروری قرار دے چکے، احکام تو آگے آ رہے ہیں، پہلے اللہ نے کہاں سے ضروری قرار دے دیے تھے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی اشکال کھٹکا۔ امام رازی کہتا ہے احکام پہلے نازل ہوئے اور یہ پہلی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ امام رازی نے یہ جواب دیا، لیکن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ماضی جو ہے نا، پاسٹ ٹینس، یہ حال کے معنی میں ہے، ہم اس صورت کو نازل کر رہے ہیں، ہم احکام تم پر فرض کر رہے ہیں، یہ معنی ہے۔ اچھا، اب پہلا حکم آ گیا 4 احکام میں سے، پہلا حکم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، برا کام کرنے والی عورت، میں بڑے محتاط لفظ بول رہا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، الزانیۃ والزانی، بدکار عورت اور بدکار مرد، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فاجلدوا کے نیچے لفظ لکھے جز نمبر 1، اس کی چند جزیں ہیں، اس حکم میں چند حصے ہیں، حصہ نمبر 1 لکھیں، جز نمبر 1 لکھیں، وہی بات ہے۔ بدکاری کرنے والی عورت، والزانی اور بدکار مرد، فاجلدوا جز نمبر 1، کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو منہما دونوں میں سے، بدکار عورت اور بدکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ بدکار مرد ہے، بدکار عورت ہے، وہ پکڑے گئے اور گواہی دے دیں کہ ہم نے آنکھوں سے ان کو یہ برا کام کرتے دیکھا ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مرد کو مارو، 100 کوڑے عورت کو مارو۔ کون سا بدکار مرد اور کون سی بدکار عورت؟ جو غیر شادی شدہ ہے، کنوارے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت وہ بدکاری کرے اور 4 گواہ گواہی دے دیں ہم نے آنکھوں سے یہ برا کام ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کو گڑھا کھود کر کمر تک گڑھے میں اتار کر اور پتھر مار مار کر سنسار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے جو شادی ہونے کے باوجود یہ گندا کام کرتے ہیں۔ اب رجم جو ہے نا، یہ احادیث سے ثابت ہے، اور احادیث بھی ایسی ہیں جو متواتر ہیں، جن کا انکار کفر ہے، جیسے نماز کی رکعتیں ہیں، زکوٰۃ کی مقدار ہے، ان کا انکار کفر ہے۔ یہ اتنی زیادہ تعداد میں حدیثیں ہیں۔ رجم بھی ایسے ہے، رجم کا سنسار کرنے کا اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ اور میں آپ کو ایک جملہ عرض کر دوں، اگر قرآن پچھلی شریعتوں کا کوئی حکم نقل کرے، میری بات غور سے سنیے گا، اگر قرآن پچھلی شریعتوں کا کوئی حکم نقل کرے اور اس کی تردید نہ کرے تو وہ حکم ہماری شریعت میں بھی قابل عمل ہوگا۔ جملہ میرا سمجھائے ساتھیوں نے؟ پچھلی شریعتوں کا کوئی حکم قرآن نقل کرے اور اس کی تردید نہ کرے قرآن، تو وہ حکم ہماری شریعت میں بھی ہوگا۔ اب سورۃ المائدہ کھولیں،
یہ سبحان اللہ، یہ آیت کا نمبر ہے 43۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ 104 صفحہ 104۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے فیصلہ کروانے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور ان کے پاس تورات شریف بھی موجود ہے، حالانکہ ان کے پاس تورات شریف بھی ہے۔ آپ سے فیصلہ کروانے کیسے آ جاتے ہیں میرے محبوب؟ ان کے پاس تو تورات موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، اس تورات میں اللہ کا حکم ہے، نیچے لکھے رجم والا سنسار کرنا۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر منہ موڑ لیتے ہیں، من بعد ذلک، تیرے فیصلہ کرنے کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہے یہ ایماندار، نہ قرآن پر ایمان ہے نہ تورات پر ایمان ہے۔ میری طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر صرف پیغمبر نہیں تھے، آمنہ کے لال مدینہ شریف کے بادشاہ بھی تھے، آپ فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی رہتے تھے، آس پاس مضافات میں۔ ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے آپس میں برا کام کیا۔ اب تورات شریف کے اندر اللہ نے یہ حکم نازل کیا تھا، اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت برا کام کریں اور پکڑے جائیں، 4 گواہ گواہی دے دیں، تو تم نے ان کو گڑھا کھود کر کمر تک اتار کر پتھر مار مار کر قتل کرنا ہے، سنسار کرنا۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ وہ شادی شدہ مرد اور عورت کو برے کام کے بعد سنسار نہیں کرتے تھے، ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پھراتے تھے، سنسار نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہودی مرد اور عورت نے یہ برا کام کیا تو جو بڑے بڑے سرغنے تھے نا، ان کے سردار، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں کو بھیجا، نوکر کہیں ملازم کہیں، چھوٹے جو بندے تھے ان کو، غریب غربا، کہ تم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ جی شادی شدہ مرد اور عورت وہ برا کام کر لیں تو سزا آپ کیا تجویز کریں گے اس کے لیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار والی سزا تجویز کی تو ہم نہیں مانیں گے، اور اگر آپ نے کوئی اور کہا چلو ان کو جرمانہ کر دو، میں مثال دے رہا ہوں، چٹی لے لو چھوڑ دو، تو ہم مان لیں گے۔ بڑے یہودی گھر میں بیٹھے رہے اپنی چوکوں پر، کوٹھیوں پر، اور چھوٹے چھوٹے یہودیوں کو بھیج دیا جو منافق تھے، منافقین بھی یہودیوں میں سے تھے، وہ آ گئے، حضرت جی مہربانی کریں فیصلہ آپ سے کروانا ہے۔ تو ایک شادی شدہ مرد ہے، عورت ہے، یہودی، انہوں نے یہ برا کام کیا تو آپ فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات شریف لے آؤ، میں فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا۔ اب تو وہ پھنس گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں عرض کیا میرے بادشاہ بھی تھے نا حضور، مدینے کے فیصلے بھی کرتے تھے، تورات کو منگوایا گیا۔ ابن سوریہ ان کا بہت بڑا تورات کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، ابن سوریہ، تورات شریف میں یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر برا کام کرے ان کی سزا کیا ہوگی، یہ ذرا جگہ نکالو تورات شریف والی۔ میں نے عرض کیا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی آسمانی کتاب پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ تو پڑھ نہیں سکتے تھے، تو یہ بھی جملہ عرض کیا تھا، ہمارا نہ پڑھنا عیب ہے، حضور کا نہ پڑھنا کمال تھا۔ میرا پیغمبر کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب پڑھ نہیں سکتا اور ساری دنیا کو تعلیم دے رہا ہے۔ خیر، وہ جگہ کھول،
تو ابن سوریہ نے جگہ کھولی، وہ جو عالم تھا، اور جہاں لکھا ہوا تھا نا کہ شادی شدہ مرد عورت برا کام کرے، وہاں اس نے انگلی رکھ دی، انگوٹھا رکھ دیا. میں مثال دے رہا ہوں. اچھا وہاں پڑھ گئی، آگے پڑھتا تھا پیچھے پڑھتا تھا، وہ جگہ نہیں پڑھتا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تورات پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ کیسے بات ہے بھائی؟ تورات میں نے کہا لے آؤ. اللہ نے فرمایا تھا فاتو بالتورات فتلوہا، 26ویں پارے میں آیت ہے. اب ہر جگہ میں کھولوں تو پھر ٹائم لگ جائے گا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کو کہو تورات لے آؤ. تورات بنوائی گئی ہے، اللہ کا حکم ہے، مسئلہ نہیں مل رہا. یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کی شان. مجمع تھا نا، محفل تھی بھری ہوئی، فیصلہ آپ نے کرنا تھا. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، وہ آپ پہنچے. خیر ہو، یہ کیا مجمع ہے بھائی؟ خیر تو ہے، کیوں اکٹھ ہے بھائی؟ فیصلہ آپ نے فرمایا کرنا ہے بھائی. شادی شدہ مرد عورت برا کام کیا، یہودی ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا فیصلہ کریں. میں نے کہا تورات لے آؤ. تورات میں یہ حکم نہیں مل رہا، کیا بات ہے؟ ابن سوریہ پڑھو آگے. عبداللہ بن سلام نے کہا او دشمن خدا، انگلی ہٹا نا. وہ تو چونکہ تورات کے عالم تھے عبداللہ بن سلام، تو ابن سوریہ نے انگلی ہٹائی تو نیچے حکم لکھا ہوا تھا کہ وہ شادی شدہ مرد عورت برا کام کرے تو ان کو سنسار کر دیا جائے. آپ کے حکم سے پھر ان دونوں کو سنسار کر دیا گیا. یہ اسی کا تذکرہ ہے. میں پھر منع کرتا ہوں، اب آپ دیکھیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے فیصلہ کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے کیسے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں. حالانکہ وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس ہے تورات بھی موجود ہے. آپ سے فیصلہ کروانے کیسے آ جاتے؟ آپ سے تو اس لیے فیصلہ کروانا ہے نا، کوئی نرم حکم مل جائے گا، بچ جائیں گے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے رجم والا. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر منہ موڑ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد. یہ تو مجبوراً حکم ان کو ماننا پڑ گیا، ورنہ وہ دل سے تیار نہیں تھے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے وہ ایمان رکھنے والے، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ یہودی تورات کو مانتے ہیں. اب سبب پر آ جائیں. جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے امید سمجھ لی ہوگی. غیر شادی شدہ بدکار مرد اور بدکار عورت، ان کو 100 کوڑے مارنے ہیں. اور شادی شدہ وہ برا کام کرے، 4 گواہ گواہی دے دیں. ہم نے آنکھوں سے یہ کام ہوتے دیکھا. ہمارے والی گواہی جھوٹی بےمانی والی گواہیاں نہیں. یقین کریں دل پھٹتا ہے خدا کی. ہم چوکوں پر بیٹھتے ہیں بازاروں پر، فلاں کی بہن بری ہے، فلاں کی بیٹی بری ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا یہ کام. خام خام الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں. اور تہمت کی سزا کیا ہے؟ اگلی آیت میں آ رہی ہے. پھر میں بات کر رہا ہوں، شادی شدہ مرد اور عورت یہ کام کرے اور 4 گواہ گواہی دے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کو پھر سنسار کیا جائے گا. اور غیر شادی شدہ کی کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اب آپ نے مجھے بتانا ہے، میری تسلی ہوگی. بدکار عورت اور بدکار مرد، بس کوڑے مارو ہر کون دونوں میں سے 100 جلدہ، 100 کوڑے. یہ کون سے مراد ہیں؟ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ؟ ہمارے جز نمبر 2 وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. ایک جز یہ تھی کہ ان کو 100 کوڑے مارو. دوسری جز اور نہ پکڑے تم کو، نہ آئے تمہیں ان دونوں کے ساتھ رأفۃ ترس فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. رحم نہ کرنا ان پر، بدکار مرد اور عورت پر ترس نہیں آنا چاہیے تمہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، مقتضی اول، تقاضا کرنے والی پہلی چیز، تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اللہ کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو، تم مومن ہو، تم دونوں پر ترس نہ کرنا، رحم نہ کرنا. اب ترس کی کتنی صورتیں ہیں؟ حاشیے پر لکھے رأفتن کا حاشیہ. نمبر 1،
مثلا حد جاری نہ کرو. نمبر 2 آہستہ مارو، ان کو پتہ نہ چلے. نمبر 3 تعداد میں کمی کر دو. نمبر 4 معافی کی سفارش کرو. قاری صاحب نے یاد ہی نہیں دیوایا. یہ سستی ہے نا تمہاری، آپ سبق کی جو نہ ہو وہ تو کتنی اہم صورت آئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو اس دن سنایا تھا کہ سکھے کی منڈی حافظ آباد میں ہے، وہاں پر عورتیں جمع ہو کر نا باقاعدہ قرآن سامنے رکھ کر لکھائی کرتی ہیں. مجھے فون آیا، بہت ساری ہماری ایسی بیٹیاں ہیں کہاں حافظ آباد کا پابندی سے روزانہ کوئی 1 منٹ ہم نے ناغہ نہیں کیا. ان کے بھائی نے مجھے فون کیا اور مجھے تفصیل بتائی. پچھلے سال بھی انہوں نے ہمارا سبق پڑھا تھا، اس سال بھی پڑھ رہی ہیں. پھر یہ تو بڑی سستی ہو گئی. خیر، اب میں نے 4 باتیں آپ کو لکھوائی ہیں. میری طرف دیکھیں، میں 4 باتیں سمجھا دوں آپ کو. بدکار مرد اور عورت غیر شادی شدہ، ان کو 100 کوڑے مارنے ہیں. اور تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. ترس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 چھوڑو یار، ان کو سزا نہیں دیتے، حد جاری نہ کرو نا، یہ بھی ترس ہے. خیر ہے، کچھ نہیں کہتے. نمبر 2 100 کوڑے تو ہم مارتے ہیں، ایستا ایستا ماریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے، یہ بھی ترس ہے نا. اچھا 100 مارنے، چلو 100 نہیں مارتے یار، 50 مار دیں، کمی کر، یہ بھی ترس ہے. اور نمبر 4 ترس نہ کرنا، کیا مطلب؟ ان کی معافی کی سفارش شروع کر دو. جی غلطی ہو گئی ہے، اس دفعہ سزا نہ دو، اگلی دفعہ دے. یہ بھی ترس ہے. حد جاری کرنی ہے، مارنا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کمی بھی نہیں کرنی، معافی کی سفارش بھی نہیں کرنی، ورنہ یہ سب کچھ ترس اور رحم میں شامل ہو جائے گا. مقام حل ہو گیا. آگے جی وَلْيَشْهَدْ، تیسری جز وَلْيَشْهَدْ، چاہیے کہ موجود رہے، عذابہما، ان دونوں کی سزا کو، ان دونوں کو سزا دینے لگو، چاہیے کہ موجود رہے. طائفۃ من المؤمنین، ایک جماعت ایمانداروں کی ایک جماعت موقع پر موجود ہونی چاہیے، تاکہ ان مجرموں کی رسوائی ہو، آئندہ ان کو گناہ کی جرت نہ ہو، دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو. مقام حل ہو گیا. میری طرف دیکھیں، مجھے سمجھائیں آپ ساتھی. غیر شادی شدہ مرد اور عورت برا کام کریں، گواہی دے دیں، سزا کیا ہے؟ کتنے کوڑے؟ 100. ان پر ترس کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے. پھر بندہ تعداد میں کمی کر دے، 100 نہ مارو، یا معافی کی سفارشیں شروع کر دے، یا ایستا ایستا ان کو مارے، یا کمی، یہ سارے کام. اور جب ان کو 100 کوڑے لگ رہے ہوں تو پھر مومنوں کی ایک جماعت موقع پر موجود ہونی چاہیے، تاکہ ان برا کام کرنے والوں کو بھی عبرت ہو، ان کی رسوائی ہو. یار وہ لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوڑے مارے جا رہے ہیں، دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہوگی، آئندہ یہ مجرم گناہ سے بھی بچیں گے. مقام حل ہو گیا. اب میں اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سورۃ مائدہ کھولیے. آیت کا نمبر 38. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، 103 آیت نمبر 38. اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اے حکمرانو پس کاٹو تم ان دونوں کے دائیں ہاتھ، گٹے پر سے دائیں ہاتھ کاٹ دو. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، یہ دائیں ہاتھ ہے، یہ یہاں سے کاٹنا ہے. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یہ گٹے سے.
جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، رکاوٹ اللہ کی طرف سے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو گے جرم رک جائے گا، یہ کام رک جائے گا، رکاوٹ اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، ہر قسم کی سزا دے سکتا ہے، حکیم حکمت والا ہے مناسب سزا دینے میں۔ یہ میں نے آیت کیوں کھولی ہے؟ دونوں جگہ آپ ہاتھ رکھیں اور دیکھیں، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، برا کام کرنے والی عورت، والزانی، برا کام کرنے والا مرد۔ آپ نے بتانا ہے، میں نہیں بولوں گا، ذرا مہربانی کر کے زبان کھولیں، زبان کو حرکت دیں ساتھی، مجھے تسلی ہو۔ الزانیۃ، برا کام کرنے والی عورت، والزانی، اور برا کام کرنے والا مرد۔ جب اللہ نے بدکاری والا مسئلہ بیان کیا تو مرد کا ذکر پہلے کیا یا عورت کا؟ کس کا؟ الزانیۃ، عورت کا، برا کام کرنے والے مرد۔ اور چوری والی بات بیان کی، وسارے کو، چوری کرنے والا مرد، وسارے کا تو چوری کرنے والی عورت۔ چوری والا مسئلہ بیان کیا تو مرد کا ذکر پہلے کیا یا عورت کا؟ مرد کا۔ اب کوئی فرق تو ہے نا، چوری کا ذکر ہو تو مرد کا ذکر پہلے، وسارق، اور بدکاری کا ذکر ہو تو عورت کا ذکر پہلے۔ آخر کوئی راز تو ہے نا اس میں کیا راز ہے؟ اب راز حل کرتا ہوں۔ چوری کے مسئلے میں مرد کا ذکر پہلے کیا، السارق، مرد، یہ بات غلط ہے۔ یہ کہا جائے نا کہ چور مرد بہت ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے مرد کا ذکر پہلے کیا، اور عورتیں بدکار بہت ہوتی ہیں اس لیے عورت کا ذکر، یہ بات غلط ہے۔ آپ نے میری بات پر غور کیا؟ یہ کہا جائے نا کہ اللہ نے چوری میں مرد کا ذکر پہلے کیا، وسارق، مرد چور بہت ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور والزانیۃ، برے کام میں عورت کا ذکر پہلے کیا، عورتیں زانیہ بہت ہوتی ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اب اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں، غور کریں۔ وسارے کو، چوری کے مسئلے میں مرد کا ذکر پہلے کیا، کیوں؟ اس لیے تجھے شرم نہیں آتی مرد؟ تو کمانے کی طاقت رکھتا ہے، میں اللہ نے کمانے کی تجھے ہمت اور طاقت دی ہے، پھر بھی چوریاں کرتا ہے، اس لیے تیرا ہاتھ کاٹنا چاہیے، تو حقدار ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹا جائے۔ کمانے کی طاقت ہونے کے باوجود چوری کرتا ہے۔ اور بدکاری کے مسئلے میں عورت کا ذکر کیوں کیا؟ عورت، تجھے حیا آنی چاہیے، تو پردے میں رہنے والی چیز تھی، تو نے یہ برے کام شروع کر دیے۔ فرق سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اب لکھ لیں حاشیے پر، سورۃ مائدہ والی جگہ لکھ لیں، السارق، چوری کے ذکر میں مرد کو مقدم کیا۔ مقدم کا معنی ہوتا ہے پہلے، چوری کے ذکر میں مرد کو مقدم کیا۔ کہ کمانے کی قدرت کے باوجود مرد چوری کرتا ہے۔ اس لیے ہاتھ کاٹنے کے زیادہ لائق ہے۔ اور زنا کے ذکر میں عورت کو مقدم کیا۔ کیونکہ عورت کا پردے میں رہنے کے باوجود برا کام کرنا بہت شرم کی بات ہے۔ اس لیے سزا کے لائق ہے۔
آپ دوستوں کو فرق سمجھ آیا؟ ہاں، یہ کبھی نہیں کہنا کہ چور مرد بہت ہوتے ہیں اور عورتیں بدکار. مرد بدکار بہت ہوتے ہیں. عورت تو خود کسی کے پاس چل کر نہیں جاتی. اور عورتیں ناراض نہ ہوں تو یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، عورتیں چور بہت ہوتی ہیں. ہر کسی کی چوری کرتی ہیں، ہر چیز چوری کرتی ہیں، اور کچھ نہ کریں خامد کی چوری تو ضرور کرتی ہیں. ایک گل تو سمجھ نہیں آئی. یہ ان کو آئے گی جو شادی شدہ ہیں. آؤ جی، اگر خامد کی اجازت نہ ہو نا، مشورہ سنیں. اگر خامد کی اجازت نہ ہو، خامد نے منع کیا ہوا ہے، خامد کے مال میں سے عورت اللہ کے نام پر صدقہ بھی نہیں دے سکتی. آ جاؤ جی. اب ایک حکم مکمل ہو گیا. غیر شادی شدہ کوارا مرد عورت 100 کوڑے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یہ دوسرا حکم ہے. حکم نمبر 2، زنا کی سزا تو بیان کر دی 100 کوڑے. اب زانی اور زانیہ ان کی عادت بد کا ذکر کیا. جو اس گندی عادت میں مبتلا ہو جائے نا، وہ ایسے ہی مرد اور عورت آپس میں یہ گندا کام کرتے ہیں. وہ کیسے؟ یہ قرآن کا مشکل مقام ہے. ذرا ذہن حاضر رکھیں ساتھی جن کو شوق ہے قرآن سمجھنے کا. یہ مشکلات القرآن میں سے ایک مشکل آیت ہے جو آپ پڑھنے لگے ہیں. الزانی، حکم نمبر 2. حکم نمبر 2 لکھ لیا عنوان دوستوں نے، 4 حکم ہیں. حکم نمبر 2، الزانی، برا کام کرنے والا مرد، لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے، او مشرکہ یا مشرکہ عورت سے. زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے یا مشرک عورت سے. والزانیۃ، اور زانیہ عورت، بری عورت، لا ينکحھا، نہیں نکاح کرتا اس سے، الا زان، مگر بدکار مرد، او مشرک یا مشرک مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین. سادہ معنی تو میں نے کر دیا. اب اس آیت کو حل کرتے ہیں. دل کی کھڑکیاں کھولیں ساتھی، ذہن حاضر کریں. میں پھر معنی کرتا ہوں. الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی مرد نہیں نکاح کیا کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. 2 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات، ایک بات تو یہ ہے کہ زانی مرد نہیں نکاح کیا کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. اب زانیہ کے اوپر لکھ لے خسیس، یہ پہلا درجہ ہے. خسیس، ذلیل، خسیس، گندی. اور مشرکہ پر لکھیں اخس. اخس کا معنی اور زیادہ ذلیل اور رسوا. آگے جو آیت ہے وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانٍ، زانن پر لکھیں خسیس. بدکار مرد بڑا ذلیل ہے، خسیس ہے، گندا ہے، غلیظ ہے. او مشرک، مشرک پر لکھیں اخس، یہ اس سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور گندا ہے. اب میری طرف دیکھیں ساتھی، اللہ نے زنا اور شرک کا اکٹھا ذکر کیوں کیا؟ زانی مرد نکاح کرتا ہے زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے. بھئی زنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، قابل معافی تو ہے، لیکن شرک تو ایسا گناہ ہے جو قابل معافی بھی نہیں ہے. زنا گناہ ہے لیکن شرک تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ان دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان میں مناسبت کیا ہے زنا میں اور شرک میں؟
زانی مرد جو ہے زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے یا مشرکہ عورت سے کرتا ہے؟ زانیہ عورت جو ہے زانی مرد سے نکاح کرتی ہے یا مشرک مرد سے کرتی ہے؟ یہ بات تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو بات طے کریں اللہ نے شرک اور زنا کا ذکر جو اکٹھا کیا ہے ان میں کیا مناسبت ہے؟ زنا گناہ تو ہے لیکن قابل معافی ہے، شرک تو قابل معافی بھی نہیں ہے، ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیوں کیا؟ یہ سوال سمجھ آ گیا تو میں جواب عرض کرتا ہوں۔ مناسبت یہ ہے، زنا میں لکھوا دیتا ہوں لیکن پہلے سن لیں مجھ سے، میری طرف دیکھ کر سمجھ لیں۔ زنا اور شرک میں مناسبت یہ ہے کہ جو زانی مرد ہے نا وہ ایک بیوی پر اکتفا نہیں کرتا، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اور جو زانیہ عورت ہے وہ بھی ایک خامد پر اکتفا نہیں کرتی، ادھر ادھر منہ مارتی ہے۔ جس طرح زانی مرد ایک عورت بیوی پر اکتفا نہیں کرتا، زانیہ عورت ایک خامد پر اکتفا نہیں کرتی، اسی طرح مشرک مرد اور مشرک عورت بھی ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتے، در در کے دھکے کھاتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ بدکار مرد اور عورت در در پر منہ مارنے والے، اور مشرک مرد اور عورت بھی در در پر منہ مارنے والے۔ جس طرح زانی مرد نے ایک بیوی کو کافی نہیں سمجھا، زانیہ بیوی نے ایک خامد کو کافی نہیں سمجھا، اسی طرح مشرک مرد نے مشرک عورت نے ایک اللہ کو کافی نہیں سمجھا، یہ بھی در در کے دھکے کھا کر ذلیل ہو رہے ہیں۔ مناسبت سمجھ آ گئی ہے دوستوں کو؟ خلاصہ زانی عفت میں غدار ہیں، عفت پاک دامنی، بدکار مرد بدکار عورت عفت پاک دامنی میں غدار ہیں، اور مشرک عبادت میں غدار ہیں، دونوں غدار ہیں۔ اب مناسبت سمجھ آ گئی؟ بدکار مرد اور عورت ایک پر اکتفا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مشرک مرد اور عورت بھی ایک اللہ پر اکتفا، اس لیے یاد رکھنا جو شرک کے اڈے ہیں یہ زنا کے بھی اڈے ہیں۔ جو شرک کے اڈے ہیں نا، شرک کے اڈے دربار مدار، یہ زنا کے بھی اڈے ہیں۔ زنا وہاں بہت ہوتا ہے۔ کیوں زنا وہاں بہت ہو؟ جہاں شرک ہوگا، جس طرح زانی نے ایک پر اکتفا نہیں کیا، مشرک نے بھی ایک اللہ کو کافی نہیں سمجھا، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ جہاں شرک ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اب لکھیں جملہ، زنا اور شرک میں مناسبت، جلدی کریں۔ زنا اور شرک میں مناسبت، زانیہ عورت زانیہ ایک خامد پر اکتفا نہیں کرتی۔ اچھا ایک ایک لفظ میں نہیں لکھوا سکتا، مرد کا بھی یہی حکم ہے، وہ ایک بیوی پر اکتفا، بس ایک نمونے کے طور پر آپ کو جملہ لکھوا دیا۔ زانیہ ایک خامد پر اکتفا نہیں کرتی، اسی طرح مشرک بھی ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتا۔ اکتفا کا مطلب ہوتا ہے کافی سمجھنا۔ گویا زانی عفت عین فے اور تے عفت پاک دامنی، زانی عفت میں غدار اور مشرک عبادت میں غدار۔ اسی لیے تو شرک کے مراکز زنا کے اڈے ہیں۔ ایک بات تو ہم نے حل کر دی، اب میں اصل بات کرنے لگا ہوں جو سورت کا مشکل مقام ہے۔ میری طرف دیکھیں، پہلے سوال سمجھیں، علماء کرام بھی غور کریں۔ یہ جو ہے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، یہ نفی ہے یا نہیں ہے؟ اب میرے سوال پر غور کریں، میں بڑے آسان انداز میں سمجھاؤں گا۔ علماء کرام صرف ہوتے نا طلبہ، میں نفی نہیں کہتا آگے چلا جاتا،
لیکن اب تو باقی ساتھی بھی ہیں، عوام سمجھانا پڑتا ہے، مستورات بھی ہیں۔ اگر مانا کرو نفی والا، کیسے؟ آیت کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں، ساتھی آیت پر نظر کریں۔ نفی والا مانا کرتے ہیں الزانی لا ینکحو، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے، یہ معنی غلط ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ زانی جو ہے پاک دامن عورت سے بھی نکاح کر لیتا ہے۔ سوال تو سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں بدکار مرد بدکار عورت سے نہ نکاح کرے مگر بدکار عورت سے۔ زانی کو چاہیے کہ وہ نکاح نہیں کیا کرتا مگر زانیہ عورت سے کرتا ہے، حالانکہ زانی مرد پاک دامن عورت سے بھی نکاح کرتا ہے۔ اچھا اگلی آیت دیکھیں، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، بدکار عورت نہیں نکاح کیا کرتا اس سے مگر بدکار مرد نکاح کرتا ہے، حالانکہ عورت بدکار ہے اس سے پاک دامن مرد بھی نکاح کر لیا کرتا ہے۔ ہم نے کئی مثالیں دیکھی ہیں دنیا کے اندر گھوم پھر کر، مرد پاک دامن ہے، عورت بری ہے، عورت پاک دامن ہے، خامد بے ایمان برا ہے، در در منہ مارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے، زانیہ عورت اس سے نکاح زانی مرد کرتا ہے، حالانکہ ایسے تو نہیں ہے۔ مرد پاک دامن، عورت بری، مرد برا عورت پاک، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نفی والا معنی کرو تو بھی بات درست نہیں ہے۔ اچھا نہیں والا معنی کرو، منع والا، میں منع والا معنی کرتا ہوں، نہیں والا۔ الزانی لا ینکحو، زانی مرد نہ نکاح کرے، زانیہ سے کرے، زانیہ عورت لا ینکحا نہ نکاح کرے، زانی مرد سے نکاح کرے۔ اب خلاصہ کیا نکلا میری طرف دیکھیں، جو برا مرد ہے بری عورت سے نکاح کرے، جو بری عورت ہے برے مرد سے نکاح کرے۔ حالانکہ اللہ تو منع کر رہا ہے، حالانکہ پاک دامن عورت سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر عورت بری ہے مرد اس کا درست ہے اس سے نکاح کرنا تو جائز ہے۔ نفی والا معنی کرو پھر بھی اشکال ہے، نہیں والا معنی کرو پھر بھی اشکال ہے۔ بات تو بڑی مشکل ہے بھائی ظفر، قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے، پھر میں آسان کرتا ہوں۔ اب آیت کو نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ برا مرد بری عورت سے نکاح کیا کرتا ہے، برا مرد بری عورت سے نکاح کیا کرتا ہے، یہ بات ایسے ہے؟ برا مرد نیک سے بھی تو نکاح کر لیتا ہے، برا مرد نیک سے بھی، عورت اچھی ہے۔ اچھا بری عورت برے مرد سے نکاح کیا کرتی ہے، نہ بری عورت پاک دامن سے بھی تو نکاح کر لیا کرتی ہے، مرد کو کیا پتا بری عورت اس کے نکاح میں آ گئی، یہ معنی تو درست نہیں ہے۔ اچھا منع والا معنی کرو، اللہ نے خبردار برا مرد بری عورت سے نکاح کر، بری عورت برے مرد سے نکاح کر، اللہ نے منع کر دیا۔ نہ شریعت میں تو برے مرد کو نیک عورت سے بھی نکاح کی اجازت ہے۔ اب سوال تو سمجھیں، شریعت میں اللہ کہہ رہا ہے برا مرد بری عورت سے نکاح کر، پاک دامن سے نہیں کرنا، حالانکہ پاک دامن سے نکاح کرنا تو جائز ہے برے مرد کے لیے۔ بری عورت کو اللہ کہہ رہا ہے بری عورت برے مرد سے نکاح کر، حالانکہ بری عورت کو نیک مرد سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ نفی والا معنی کرو تو بھی درست نہیں ہے، اور نہیں والا معنی کرو تو بھی درست نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اب غور کریں، اب معنی کرتا ہوں۔ معنی نہیں والا ہے، معنی نہیں والا ہے، لیکن اس میں دو انداز ہیں، اب دیکھیں میں معنی کرتا ہوں۔ علماء کرام یہ نفی بمعنی نہیں ہے، نفی بمعنی نہیں ہے، معنی سنیں، لیکن دو مطلب ہیں۔ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکہ، الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد لا ینکحو نہیں لیک کے نکاح کرے مگر زانیہ عورت کے ساتھ۔ نفی لیاقت کی ہے،
اب نفی لیاقت یہ بھی مشکل لفظ آ گیا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسان کر کے منع کر لوں. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد نہیں لے کے نکاح کرے مگر بدکار عورت سے چاہیے کہ نکاح کرے، یا مشرک عورت سے لے کے نکاح کرے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانیہ عورت نہیں لے کے نکاح کرے اس سے مگر بدکار مرد یا مشرک مرد. اب میں میری طرف دیکھیں آسان کر کے سمجھاؤں. برا مرد اس کے لائق یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ بری عورت سے نکاح کرے. برا مرد اس کے مناسب یہی ہے، اس کے لائق یہی ہے کہ بری عورت سے نکاح کرے. پاک دامن سے کیوں کرتا ہے؟ تو جو خود گندا ہے، تو کسی گندی عورت سے نکاح کر رہا، تیرے لائق یہی گندی عورت ہے. تیرے لائق پاک عورت، پاک دامن عورت تیرے لائق نہیں ہے. بری عورت تو کسی اس لائق ہے کہ برے مرد سے تو نکاح کر، نیک سے نہ کر. تیرے لائق برا مرد ہے جو تو خود گندی ہے، گندا مرد تیرے لائق ہے. نفی لیاقت کی ہے. کس کی نفی ہے؟ اب عرب والے کہتے ہیں السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولا کرتا. کہا بھائی واہ، کیسے ہمارے بادشاہ تو دن رات جھوٹ بولتے ہیں. نا، مانا ہے السلطان لا یکذب، بادشاہ کے لائق نہیں ہے کہ جھوٹ بولے. جھوٹ بادشاہ کے مناسب نہیں ہے کہ بولے. جھوٹ تو بندہ بولتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، بادشاہ کو کیا مجبوری ہے؟ تو لفظ ہیں السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا. نفی لیاقت کی ہے. بادشاہ کے لائق نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، بادشاہ کے لائق نہیں ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. برا مرد تیرے مناسب یہی ہے تو گندی عورت سے شادی کر، گندی عورت تیرے مناسب یہی ہے گندے مرد سے تو شادی کر. تو کیوں نیک عورت سے شادی کر رہا ہے؟ تو کیوں نیک مرد سے شادی کر رہی ہے؟ جو تو گندی ہے یا گندا ہے؟ گندا مرد اور گندے عورت تیرے مناسب ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ نفی لیاقت کی ہے. ایک اور معنی علماء کرام کرتا ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ والا معنی نفی والا کروں گا، اب نہیں والا نہیں کروں گا. اب ذرا غور کریں، الفاظ بھی بڑے محتاط بولنے پڑتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے. اب میں الفاظ محتاط بولوں گا، معنی نفی والا کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا، فرماتے ہیں ذکر نکاح کا ہے اور مراد گندا کام ہے. اب میں معنی کرتا ہوں. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، گندا مرد، زانی مرد، لا ينکح الا زانیہ. آیت کو دیکھنا، کان میری طرف لگانا. الزانی برا مرد، بدکار مرد، لا ينکح الا زانیہ نہیں گندا کام کیا کرتا مگر گندی عورت سے. گندا مرد گندی عورت سے یہ کام کرتا ہے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور گندی عورت، بدکار عورت نہیں گندا کام کیا کرتا اس سے مگر گندا مرد. خلاصہ کیا نکلا؟ یہ گندا کام آپس میں گندا مرد اور گندی عورت کرتے ہیں، پاک دامن یہ بندے کام نہیں کیا کرتے. اب لکھیں، دو جملے آپ کو لکھوا دیتا ہوں. نمبر 1، بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس بری عادت میں مبتلا ہو جائیں وہ آپس میں یہ گندا کام کیا کرتے ہیں. نمبر 2، لیاقت کی نفی، یعنی مناسب یہی ہے
کہ زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے، اور مناسب یہی ہے کہ زانیہ عورت زانی مرد سے نکاح کرے۔ آگے چلیں جی، حافظ صاحب قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم ترجمہ پڑھ کرنا بغیر استاد کے قرآن کے ماہر بن جائیں۔ سبحان اللہ، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ پھر مشکل جگہ آ گئی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ، اور حرام کیا گیا ہے یہ زنا، ذالک کے نیچے لکھیں زنا، حرام کیا گیا ہے یہ زنا، یہ حرمت شرعی مراد ہے۔ واو تعلیلیہ، کیوں جملہ تعلیلیہ؟ اس لیے کہ حرام کیا گیا ہے یہ زنا علی المؤمنین، مومنوں پر، مومنوں پر زنا حرام کیا گیا ہے، مومنوں پر زنا حرام کیا گیا ہے۔ ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ زنا۔ اب میں دوسرا معنی کرتا ہوں اور کرنا، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور منع کیا گیا ہے، حرم بمعنی منع، منع کیا گیا ہے، یعنی متنفر کیا گیا ہے۔ ذالک، اب معنی زنا والا نہیں یہ خیال کرنا، اب ذالک کا مشار الیہ ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ، اور متنفر کیا گیا ہے، ذالک زانیہ سے نکاح کرنا۔ اب ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ زانیہ سے نکاح کرنا، بدکار عورت سے نکاح کرنا، اور منع کیا گیا ہے یعنی متنفر کیا گیا ہے زانیہ سے نکاح کرنا، علی المومنین، مومنوں پر، مومنوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی گئی ہے۔ کامل ایماندار بندے بدکار عورت سے نکاح نہیں کیا کرتے۔ جملہ لکھ لیں جی۔ نمبر 1، حرام کیا گیا ہے زنا مومنوں پر، ایک معنی حرام کیا گیا ہے زنا مومنوں پر، ذالک سے مراد زنا۔ نمبر 2، تحریم بمعنی منع، حرم تحریم بمعنی منع، یعنی متنفر کیا گیا ہے، نفرت متنفر کیا گیا ہے۔ کامل ایمان والوں کے دلوں کو بدکار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے کامل مومن، لکھیں کامل مومن ایسے نکاح کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں۔ ایک ایماندار بندہ ہے، موحد ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، متقی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، چہرے پر سنت رسول ہے، متقی ہے، اس کی شادی ہونے لگی ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ عورت بدکار ہے، وہ شادی کے لیے تیار ہوگا؟ مومن کامل بغیرت بندہ کرے تو کرے نا، جو خود زانی ہے، بدکار ہے، وہ چلو یار خیر ہے، میں جو گندا ہوں تو گندی عورت کو آنے دو، لیکن جو مومن کامل ہوگا اس کے دل میں نفرت ہوگی اس نکاح کی۔ مقام حل ہو گیا۔ تیسرا حکم، والذین یرمون المحصنات، تیسرا حکم،
مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ زنا کرے۔ اب اگر کوئی زنا کی تہمت لگا دے ایماندار پر، اس کی سزا کیا ہوگی؟ پھر مومن بدکار نہیں ہوتا، مومنہ عورت بدکار نہیں ہوتی، موحد بدکار نہیں ہوتا، موحدہ عورت بدکار نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کسی پر تہمت لگا دے، ہے وہ پاک دامن، ہے وہ بے قصور، میں بے قصور ہوں، کسی نے مجھ پر تہمت لگا دی، آپ بے قصور ہے، کسی نے تہمت لگا دی، عورت بے قصور ہے، کسی نے تہمت لگا دی، پھر فرمایا والذین، حکم نمبر 3، اور وہ لوگ یرمون المحصنات جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، محصنات پاک دامن عورتیں زنا کی تہمت لگاتے ہیں، شرن ثبوت نہیں ہے۔ شرن ثبوت کا معنی 4 گواہ پیش کریں جو کہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے آنکھوں والے لفظوں پر غور کریں، ہماری ہوٹلوں والی گواہی نہیں۔ ہم گنہگار بیٹھے ہوئے ہوٹلوں پر چائے پی رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں، فلاں کی بہن بری ہے، فلاں کی بیٹی بری ہے، فلاں کی بیوی بری ہے، یہ ہے۔ آپ کو کیا پتا؟ یہ میں نے سنا ہے جی، فلاں بندہ کہہ رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، ایسی کوئی بات کرنے والا 4 گواہ پیش نہ کرے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں آپ دوستوں کو، عورتیں بھی سنیں، عورتوں میں یہ بڑی گندی عادت ہے، بیٹھتی ہیں نہیں، فلاں عورت بری ہے جی، فلاں عورت گندی ہے جی، فلاں کی بیٹی بری ہے جی، ایسے 4 گواہ، اور گواہ بھی کون سے؟ جو گواہی دے کہ سنی سنائی نہ، کیا کہہ رہا ہوں، سنی، بھئی ہم نے سنا ہے ہوٹلوں پر، وہ بازار میں کہہ رہے تھے، وہ ہم گئے نا فلاں جگہ، وہاں بات ہو رہی تھی، فلاں کی بیٹی بری ہے، یہ گواہی ہے۔ کون سی گواہی ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ 4 گواہ۔ میں کسی کے بارے میں کہتا ہوں معاذ اللہ کہ وہ اچھے کردار والا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے مولوی صاحب 4 گواہ لے آ، جو 4 گواہ گواہی دے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میں 4 گواہ پورے نہ کر سکوں 80 کوڑوں کا حقدار ہوں۔ 3 گواہ میں نے پیش کیے پھر بھی کوڑے لگیں گے۔ بات آپ نے سمجھی ہے کہ 3 گواہ پیش کیے میں نے، 3 گواہ، چوتھا نہیں ہے، پھر بھی کوڑے لگیں گے۔ 4 گواہ پورے ضروری ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے معنی کروں؟ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، زنا کی تہمت لگا دی، 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لے آتے 4 گواہ اس دعوے پر۔ گواہ بھی سنی سنائی والے، آپ چپ کر گئے، گواہ بھی سنی سنائی والے نہ آنکھوں سے دیکھنے والے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، وہ کسی کی بہن اور بیٹی کو کہہ دیا یہ گندی ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ الفاظ کہہ دیے اور گواہ پیش نہ کر سکیں 4، تو فَاجْلِدُوهُمْ، کوڑے مارو ان کو، 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ ایسی تہمت لگانے والے کو جس نے کسی کی بیٹی بہن کو برا کہا، اس کا کردار غلط ہے، 80 کوڑے مارو۔ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا جو آنکھوں سے دیکھنے والی گواہی دے۔ آج کل حالات کیا ہیں؟ یہ قانون نافذ ہو جاتا، کمیٹی چوک پر لگتے نا کوڑے ہم کو، جو ہم دوسروں کی بہن اور بیٹیوں پر گندی تہمتیں لگا رہے ہیں، ہمارا دماغ ٹھکانے آ جاتا۔ جہاز چوک پر کوڑے لگتے نا، متخیل چوک پر، دماغ ٹھکانے آ جاتا۔ ہر بندے کی زبان پر یہ گندے الفاظ ہیں، فلاں کی بیٹی بری ہے، بہن بری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب آپ ناراض ہو گئے؟ مسئلہ تو ایسے ہے، ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ ہائے ہائے، 80 کوڑے مارو ایک۔ نمبر 2، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ قبول کرنا واسطے ان کے گواہی کبھی بھی۔ 80 کوڑے لگ گئے، ایسے بد نصیب کی گواہی کبھی قبول نہ کرنا مرتے دم تک۔ کوئی لین دین ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، زمین ہے، بیچنی لینی ہے، چیز ہے، یہ ہٹ جا ہٹ جا، تیری گواہی نہیں مانتے، تو یہ 80 کوڑے لگے ہوئے ہیں، ہٹ جا، تیری گواہی نہیں مانتے، اللہ نے منع کر، مرتے دم تک اس بے ایمان کی گواہی نہیں ماننی۔ سن رہے ہو؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ دنیا کی حالت ہی پہلے 80 کوڑے مارو، قبول نہ کرو گواہی، اب آخرت کی حالت وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں نافرمان، اللہ کے نافرمان ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد۔
کوڑے لگ گئے توبہ کر لیں، نمبر 2 واصلحوا اور اصلاح کر لیں، تابو اللہ سے معافی مانگ لیں، تابو پر لکھیں تو صحیح، اللہ سے معافی مانگ لیں، واصلحوا اصلحوا پر لکھیں اس بندے سے معافی مانگ لیں جس پر تہمت لگائی تھی، اس سے بھی معافی مانگ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، پر یقیناً اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تہمت لگائی تھی، 80 کوڑے مجھے لگ گئے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس بندے کو بھی جا کر راضی کرے جس پر تہمت لگائی تھی، اس عورت سے بھی جا کر پردے میں معافی مانگ لے، مہربانی کر میں نے تجھے گندا کہا تھا، 80 کوڑے مجھے لگ گئے ہیں، مہربانی کر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اس سے بھی معافی مانگ لے۔ تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو توبہ کرنے اس کے بعد 80 کوڑے لگ گئے، واصلحوا اور اصلاح کرنے، اس بندے سے بھی معافی مانگ لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، پر یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب خیال، مولانا میری طرف دیکھیں، ایک بندے نے دوسرے پر تہمت لگائی بدکاری کی، یہ گندی عورت ہے، مجھے حیا آتا ہے بار بار کہتے ہوئے، میں کیا کروں، سبق ایسے ہے، 4 گواہ شریعت نے مانگے، 4 گواہ نہیں ہیں، قاضی نے فیصلہ کر دیا 80 کوڑے پر، وہ کہتے مجھے معاف کر دو۔ مولانا جس نے دوسرے پر تہمت لگائی ہے عورت ہے، مرد ہے، عورت نے کہا ہے بیٹھ کر، جیسے بیٹھتی ہیں محفلوں میں گپاں شپاں تے، او سب دنیا جہان دے کوڑ مکوڑ، عورتیں بیٹھتی ہیں، عورت نے کہا کہ جی فلاں کی بہن بری ہے، مرد نے کہا محفل میں فلاں کا جو ہے یہ بیوی بری ہے، 4 گواہ مانگو، نہ عورت کے پاس 4 گواہ ہیں نہ مرد کے پاس، قاضی نے فیصلہ کر دیا 80 کوڑے مارو، عورت کو 80 کوڑے مارو، مرد کو 80 کوڑے مارو۔ اب وہ روتے ہیں پیٹتے ہیں جی 80 کوڑے نہ مارو، ہم معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف کر دو۔ اگر دوسرے پر تہمت لگانے والا سزا سے پہلے معافی مانگ لے، اس کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ سن دے بیٹھے ہو، تہمت حد قذف، یہ جو 80 کوڑے لگنے ہیں معافی سے بھی معاف نہیں ہیں۔ میں جا کر اس بندے کو راضی کر لیتا ہوں جس پر میں نے تہمت لگائی تھی، مجھے معاف کر دے، اس نے کہا چلو یار تو نے غلطی کیا، میں نے تجھے معاف کیا، شریعت کہتی ہے کوڑے پھر بھی لگیں گے۔ بندہ معاف کر دے جس پر تہمت لگی ہے، کوڑے پھر بھی لگیں گے، اللہ سے معافی مانگ لے، کوڑے پھر بھی لگیں گے۔ یہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ لکھیں جملہ، حد قذف، قذف کہتے ہیں یہ جو تہمت لگائی اور پھر اس کو سزا ملنی 80 کوڑے، حد قذف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی، توبہ سے بھی ختم نہیں ہوتی، حد قذف توبہ سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ مشکل ہو گیا لفظ، آگے لکھ لیں، یعنی کوڑے لگیں گے، البتہ توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا، البتہ توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا، کوڑے لگیں گے، ہاں معافی مانگ لے کوڑے لگیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ عورتوں سے بندہ کیسے پوچھے جو ہمارا سبق سن رہی ہیں؟ آپ سے تو بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، معمولی مسئلہ ہے یہ، واہ بھائی واہ، چوکوں پر ہوٹلوں پر بیٹھ کر دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالنا یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، ہائے ہائے۔ اب اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تو سمجھ آ گئی، اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کو 80 کوڑے مارو، مرد نے تہمت لگائی ہے، عورت نے دوسری پر تہمت لگائی ہے، وہ معافی مانگتے ہیں، اس بندے سے جا کر معافی مانگ لی، اس کو راضی کر لیا، اس نے معاف کر دیا، ان کی سزا معاف ہو جائے گی، سزا معاف، 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ بات ہے
اللہ سے اگر معافی مانگ لی، بندے سے معافی مانگ لی، گناہ معاف ہو جائے گا، سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب آیت کو دیکھیں اور بات کرتا ہوں۔ جس نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، فجلدوہم 80 جلدہ، پس کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرنا ان کی گواہی کبھی بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں نافرمان گناہگار، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، اللہ سے معافی مانگ لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، اس بندے سے بھی معافی مانگ لیں جس پر تہمت لگائی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پر یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کو دیکھیں، میری طرف نہیں دیکھنا دوستوں نے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان لفظوں کو انگلی سے چھپا دیں، صرف وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان لفظوں کو صرف انگلی سے چھپائیں۔ اب ظاہر لفظ کون سے ہیں؟ اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آیت کو حل کرتا ہوں، انگلی رکھیں، اس کو چھپائے رکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الا الذین تابوا من بعد ذلک، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ اب میں علمی بات کی طرف نہیں جاتا بھائی ظفر، استثناء جو ہے نا، امام بخاری فرماتے ہیں علمی بات، استثناء ولا تقبلوا سے کرنا ہے ہم نے۔ امام بخاری سے فرماتے ہیں سادہ لفظ الا الذین تابوا کا تعلق ہے لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ کیا مطلب ہے؟ ذرا دیکھیں، میں حل کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تہمت لگانے والا، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے تم اس کو مارو، یہ تو ہو گیا۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اب دل حاضر، اور نہ قبول کرو تم ان کی گواہی کبھی بھی، یہی لوگ ہیں گناہگار نافرمان، الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، واصلحوا، اس بندے سے بھی معافی مانگ لیں جس پر تہمت لگائی تھی، پھر گواہی بھی قبول کرنا شروع کر دو، اور ہم الفاسقون، گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے ساتھیوں کو کہ نہیں آئی؟ اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اس بندے سے معافی مانگ لے، کوڑے معاف ہوں گے؟ کوڑے تو معاف نہیں ہوں گے، کوڑے تو اس کو لگیں گے، لیکن اللہ سے معافی مانگ لے، اس بندے سے معافی مانگ لے، اب اس کی گواہی بھی قبول کرنا شروع کر دو، اور فاسق بھی نہیں رہے گا، گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات سر آنکھوں پر، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بات کی ہے، اب غور کریں۔ یہ لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا کو ایک دفعہ چھپائیں نا، صرف انہی لفظوں کو، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، ان کو 80 کوڑے مارو، گواہی قبول نہ کرنا، اولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان ہیں، گناہگار ہیں۔ خیال الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، اللہ سے معافی مانگ لیں، واصلحوا، اصلاح کر لیں، اس بندے سے معافی مانگ لیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اس کا تعلق ہے صرف اولئک هم الفاسقون کے ساتھ۔ حافظ صاحب بھائی ظفر مولانا، امام بخاری نے کیا فرمایا تھا؟ تعلق کس سے ہے؟ آپ نے بتانا ہے، دائیں طرف والے ساتھی، کس سے ہے؟ الا الذین ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، سب کے ساتھ تعلق ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحب نے کیا فرمایا؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ کیا مطلب؟
اگر تہمت لگانے والا 80 کوڑے اس کو لگ گئے، گواہی قبول نہیں کرنی، گنہگار ہے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس بندے سے معافی مانگ لے، تو اس کا تعلق ہے الفاسقون سے، گناہ ختم ہو جائے گا، گواہی پھر بھی قبول نہیں کرنی۔ گناہ اس کا اللہ سے معافی مانگ لی، بندے سے بھی مانگ لی، اس کو بھی راضی کر لیا، اب گناہ تو ختم ہو گیا، کوڑے تو لگنے ہی لگنے ہیں نا، گناہ تو ختم ہو گیا، فاسق یہ نہیں رہا، گواہی قبول نہیں کرنی۔ ہم نے کہا امام صاحب آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام بخاری تو شروع کرتے تھے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ سے، استثناء وہاں سے کرتے تھے علماء کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اولئکم الفاسقون، صرف گناہگار نہیں رہے گا، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے بندے سے۔ امام صاحب نے فرمایا میرے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ الا الذین تابوا، اس کے قریب فاسقون ہے، اس کے قریب، دیکھو نا وہ تو دور ہے نا، لا تقبلوا وہ تو دور ہے، قریب کیا ہے؟ فاسقون۔ ایک تو قریب یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آیا ہوا ہے آبادن، کبھی بھی گواہی قبول نہ کرنا، کبھی بھی، یہ آبادن کا لفظ بتا رہا ہے اگر توبہ کر بھی لے پھر بھی گواہی قبول نہیں کرنی۔ اب خلاصہ کیا نکلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا؟ جس نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، جو کہے ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا تھا، 80 کوڑے مارو، وہ معافی مانگتا ہے، کوڑے معاف نہیں ہوں گے۔ بندہ کہتا ہے میں نے معاف کر دی یار، مجھ پر تہمت لگائی تھی، نا شریعت کہتے کوڑے اس کو لگیں گے، کوڑے لگ گئے، اب اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، بندے سے معافی مانگ لی، گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن گواہی ساری زندگی قبول نہیں کرنا۔ مقام حل ہو گیا تو میں قصہ سناتا ہوں، مقام حل ہو گیا، تسلی ہو گئی۔ میری طرف دیکھیں ساتھی، نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے۔ اب مدینہ طیبہ تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، عورتیں سنیں مستورات جو سبق سن رہی ہیں، انہاں دی زبان کینچیاں کو چل دی ہے، کینچی بھی شاید تیز نہ چلتی جیسے ان کی زبان چلتی ہے۔ اب وہ بات تو میں نے روک دی، اور بات یاد آ گئی۔ 2 بستیاں تھیں، ان میں کچھ فاصلہ تھا 1-2 میل کا، اور دونوں میں 2 عورتیں رہتی تھیں اور بڑی لڑاکی تھیں، اتنی باتونی تھیں، ہر وقت باتیں کرتی تھیں، ہر وقت لڑتی تھیں، ہر کسی سے لڑتی تھیں۔ بستی والے تنگ تھے، اس بستی والے اس عورت سے تنگ تھے لڑاکی سے، اور اس بستی والے اس عورت سے تنگ تھے لڑاکی، ہر کسی سے لڑنا، ہر وقت لڑنا، ہر بات پر لڑنا۔ اس بستی والی، یہ جو دائیں طرف والی بستی تھی، اس بستی والی لڑاکی عورت نے سوچا میں جو دوسروں کے ساتھ لڑتی رہتی ہوں تو اس عورت کے ساتھ جا کر کیوں نہ لڑوں جو لڑاکی ہے دوسری بستی والی، ہم آپس میں لڑیں۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپس دیکھن لڑائی کراں ہانا، باقیوں کے ساتھ جو ہم لڑتی بھڑتی رہتی ہیں شریف عورتوں کے۔ خیر یہ عورت ایک بستی والی چل پڑی، لڑاکی عورت، بھئی میں اس دوسری کے ساتھ جا کر لڑائی کروں۔ خیر بستی میں جا پہنچی، پوچھا او ماسی پھتو کتھا گئی ہے، او پھاپو وہ کدھر گئی ہے، باگھو، نام بھی عجیب ہوتے ہیں ان کے۔ تو اس بستی والوں نے کہا بھئی ہمیں پتہ نہیں ہے، کل وہ کپڑے دھونے کے لیے نہر پر گئی تھی، واپس نہیں آئی۔ اچھا، اس لڑاکی عورت نے کہا کل وہ نہر پر گئی تھی، واپس، چلو میں نہر پر جا کر چیک کرتی ہوں۔ بستی میں نے کہا کل گئی تھی ابھی واپس نہیں آئی، بڑی دیر ہو گئی ہے بھائی۔ خیر یہ گئی، یہ لڑاکی عورت جب اس دوسری لڑاکی عورت کو تلاش کرتے کرتے نہر کے کنارے پر پہنچی تو اس عورت کو دیکھا، دوسری لڑاکی عورت کو، وہ نہر پر کپڑے دھونے گئی تھی۔ جب کپڑے دھونے کے لیے جب وہ نہر پر پہنچی تھی اور کپڑے دھونے شروع کیے تھے تو اوپر بیر کا درخت تھا، ایک طوطا جو بیٹھا، طوطے نے چونچ کے ساتھ بیر کو جو کاٹا، ٹھا، بیر اس کے سر میں آ کر لگ گیا، چھوٹا سا بیر ہے۔ اب جب اس کپڑے دھونے والی لڑاکی عورت کے سر پر بیر لگا، طوطے نے تو چونچ سے کاٹا، طوطا تو اڑ گیا، اس نے درخت کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، نہ میں ملتی تھی تجھے سر میں بیر مارنے کے لیے، نہ اسی وقت بیر گرنا تھا جب میں نے کپڑے دھونے تھے، نہ یہی ٹائم،
وہ کل سے بیر کے درخت کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، یہ لڑاکی عورت واپس چل پڑی، اتھا میں پوری نہ آدھی تیری بیر نال جو کلو کا جھیڑا لئی بیٹھی ہے میڈا حال کے کرے سی۔ عورتوں کا تو حال یہ ہے، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ایک عورت فوت ہو گئی۔ یہ مفسرین کرام نے اس مقام پر لکھا ہے، یہ واقعہ قرآن کی تفسیر کے اس مقام پر، ایک عورت فوت ہو گئی، محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں میت کو غسل دینے کے لیے۔ اب کچھ عورتیں پانی ڈال رہی ہیں، کچھ میت کو غسل دے رہی ہیں عورت کو۔ تو غسل دینے والی ایک عورت کی زبان سے نکلا، یہ جو فوت ہونے والی ہے نا، فلاں آدمی کے ساتھ اس کا غلط تعلق تھا۔ میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں، فوت ہونے والی کا فلاں آدمی سے برا تعلق تھا۔ غسل دینے والی ایک عورت نے یہ کہا۔ جب اس عورت کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اس فوت ہونے والی کا فلاں بندے سے برا تعلق تھا، اللہ نے یہ بات کہنے والی عورت کا ہاتھ میت کے ساتھ چمٹا دیا۔ اب آپ نے اونچا بتانا ہے کہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ہاتھ ہٹاتی ہے تو ہاتھ نہیں ہٹتا۔ باقی عورتوں نے کہا بھائی جلدی کر، کہ اس نے کہا جو رو رہی ہے میرا تو ہاتھ چمٹ گیا میت کے ساتھ۔ بڑا مسئلہ بن گیا، جی مردوں تک بات پہنچ گئی۔ اب میت کے جو وارث سے انہوں نے کہا بھائی ہم تو انتظار نہیں کر سکتے، گرم علاقہ ہے عرب کا، بھائی میت خراب ہو جائے گی، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، کفن دینا ہے، دفن کرنا ہے، عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اب عورت کے جو وارث سے وہ بھی بڑے طاقت، انہوں نے کہا بھائی ہم تو عورت کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیتے، اس کو تو عیب لگ جائے گا، میت کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ دو۔ مسئلہ بن گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ہاتھ کاٹو، وہ کہتے ہیں میت کا گوشت کاٹ دو، ہاتھ کو چھڑواؤ۔ مسئلہ پوچھا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مفسرین کرام نے لکھا رحمہم اللہ، امام مالک نے فرمایا کہ میں مسئلہ تب بتاؤں گا عورت سے میری بات کرواؤ۔ اب عورت تو آ نہیں سکتی، اس کا تو ہاتھ چپٹا ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، پردہ کیا گیا، پردے کی اوٹ میں امام مالک نے پوچھا اس عورت سے تیرا ہاتھ چمٹ گیا ہے، تو نے میت کے ساتھ کوئی حرکت تو نہیں کی؟ نہیں، رو رہی ہے، نہیں امام صاحب نہیں۔ اچھا کوئی میت کے بارے میں بات تو نہیں کی؟ نے کہا امام صاحب میں نے کہا ہے کہ یہ فوت ہونے والی عورت کا فلاں بندے سے غلط تعلق تھا۔ ہاں تہمت لگائی ہے نا، یہ بری عورت تھی، بدکار تھی، میں نے تو محتاط الفاظ بولے ہیں۔ امام صاحب نے کہا 4 گواہ پیش کر جو گواہی دیں کہ ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا تھا، گواہ پیش کر۔ اس عورت نے کہا میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا پھر تہمت کیوں لگائی ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ فوت ہونے والی عورت اپنے سر پر پانی کا برتن اٹھا کر، گھڑا گاگر، میں مثال دے رہا ہوں، پانی کا برتن اٹھا کر اس آدمی کے گھر کے دروازے کے آگے سے گزر رہی تھی۔ یہ پانی کا برتن اٹھا کر اس بندے کے دروازے کے باہر سے گزری تو میں نے کہا یہ بری ہوگی۔ امام صاحب نے فرمایا ظالمہ، عورتیں تو پانی اٹھا کر لوگوں کے گھروں کے آگے سے گزرتی رہتے، نلکے سے، میں مثال دے رہا ہوں، نلکا تو آج کل ہے، نلکے سے پانی بھرا عورت جا رہی ہے، اب کسی کے گھر کے آگے سے گزرے برتن اٹھا کر اپنے گھر جا رہی تو ہم تہمت لگا دیں؟ امام صاحب ظالمہ، عورتیں تو پانی کے برتن اٹھا کر گزرتی رہتی ہیں، اگر وہ کسی کے گھر کے آگے سے گزری ہے برتن اٹھا کر پانی کا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بری ہے، تو نے تہمت لگا دی۔ وارثوں نے کہا امام صاحب فیصلہ کرو۔ فرمایا میں تو فیصلہ وہ کروں گا جو قرآن کا ہے۔ امام صاحب نے یہ آیت پڑھی، جو کسی پاک دامن پر تہمت لگائے 4 گواہ پیش نہ کر سکے 80 کوڑے مارو۔ عورت نے کہا میں تیار ہوں، رو رہی ہے، پردہ کرایا گیا، عورت کو 80 کوڑے مارنے شروع ہو گئے وارث، کوڑے مارتے مارتے 5 10 20 79 کوڑے لگ گئے، 1 کوڑا باقی ہے۔ کتنے کوڑے مارنے تھے؟ آپ چپ کر گئے ہیں، کتنے کوڑے مارنے تھے؟ 80، سامان ہی نہ جلدا، 79 لگ گئے، 1 باقی ہے۔ ہاتھ ویسے کا ویسا مضبوطی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے میت سے۔ وارثوں کی چیخیں نکل گئیں، امام صاحب 1 کوڑا باقی ہے، 79 لگ گئے،
اور ہاتھ ویسے کا ویسا چمٹا ہوا ہے. آپ مسئلے میں بھول تو نہیں گئے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا آخری کوڑا مارو، تم سارے غلط ہو سکتے ہو، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. آخری کوڑا مارا گیا، جس اللہ نے ہاتھ چمٹایا تھا اسی اللہ نے میت سے ہاتھ کو ہٹا دیا. لوگوں نے اس کو معمولی گناہ سمجھا ہوا ہے، چوکوں پر بیٹھ کر دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالنا. آؤ مولانا. والذین یرمون ازواجہم، یہ چوتھا حکم آ گیا، حکم نمبر 4. اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر. بس ایک بندے نے کہا اپنی بیوی کے بارے میں میری بیوی کا کردار برا ہے، میری بیوی گندے کام والی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور نہیں ان کے لیے گواہ. خامد کہہ رہا ہے میری بیوی بری ہے، گواہ کوئی نہیں. اِلَّا أَنفُسُهُمْ، مگر وہ خود. کہتا ہے میں خود گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے بیوی کو برا کام کرتے ہوئے. مولانا بات کو تو سمجھو، پہلے تو تھا نا دوسری عورت پر تہمت لگانے والا مسئلہ، اب اپنی بیوی پر خامد تہمت لگا رہا ہے اور کہتا ہے گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں، میں نے آنکھوں سے اس کو گندا کام کرواتے دیکھا ہے. اب کیا حکم ہے؟ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں کو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور نہیں ان کے لیے گواہ مگر وہ خود. کہتے ہیں میں خود گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے بیوی کو. اب کیسے مسئلہ چلے گا؟ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. پہلے مفہوم مجھ سے سن لیں، پھر میں آیت کا ترجمہ کروں گا، سمجھ آئے گا انشاءاللہ. میری طرف دیکھ لیں. قاضی کی عدالت میں خامد نے کیس پیش کر دیا، میری بیوی بری ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. قاضی نے عورت کو بلا لیا، بیوی آ گئی، تیرا خامد کہتا ہے تو بد کردار ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. گواہ کوئی نہیں ہے. اب 4 گواہ چاہیے تھے، 4 گواہ تو ہے نہیں، وہ کہتا ہے خود میں نے دیکھا ہے. تو قرآن کا فیصلہ ہے، قاضی کہے گا 4 بار خامد قسمیں اٹھائے، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، 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 میری بیوی بد کردار ہے. 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائے اور پانچویں دفعہ کہے مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. غور کرنا اب سارے ساتھی، خامد نے بیوی پر تہمت لگائی، گواہ نہیں ہے، قاضی کی عدالت میں کیس پیش کیا، قاضی نے بیوی کو بلایا، آ گئی، ہاں بھائی تجھ پر تہمت لگی ہے. خامد گواہ تو ہے نہیں، 4 بار قسمیں اٹھائے، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی. 5ویں دفعہ کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں سچا ہوں. جب خامد نے 4 قسمیں اللہ کے نام کی اٹھائیں، 5ویں لعنت والی بات کہی، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب عورت چپ کر گئی، معلوم ہوتا ہے عورت جھوٹی ہے، گندی ہے. اب عورت کو سنسار کر دیا جائے گا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ عورت کو سنسار کر دیا جائے گا. شادی شدہ تھی نا، پتھروں کا نشانہ بنا بنا کر ختم کر دیا جائے گا. اگلی بات، عورت کہتی ہے میں بھی قسم دیتی ہوں. اگلی بات کو اور سے سنے ساتھی. عورت نے کہا، بیوی نے کہا اس نے تو قسمیں اٹھائی ہیں، میں بھی قسم دیتی ہوں. عورت نے 4 بار قسمیں اٹھائیں، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا خامد جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا خامد جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا خامد جھوٹا ہے. 4 دفعہ قسمیں اٹھائیں. آپ کے ذہن میں بات ہے، خامد نے 5ویں بار کیا کہا تھا؟ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. عورت 5ویں بار کہے گی میں 4 دفعہ قسمیں اٹھا رہی ہوں، یہ خامد جھوٹا ہے. 5ویں دفعہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اگر یہ سچا ہے، خامد سچا ہے نا، لعنت والے لفظ نہیں کہے گی، غضب والے لفظ کہ مجھ پر اللہ کا غصہ ہو، مجھ پر اللہ کی ناراضگی ہو، مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بات سمجھ آئی ہے تو میں اگلی بات سناؤں.
جب خامد نے بھی قسمیں اٹھا دیں اور بیوی نے بھی قسمیں اٹھا دی، اب کیا ہوگا؟ سزا تو بیوی سے ہٹ گئی، سنسار والی سزا تو قسمیں جو اٹھا لی ہیں 4، اب کیا ہوگا؟ اب قاضی دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، تم ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں ہو، اور قاضی کے تنسیخ کرنے سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، نکاح ختم ہو جائے گا، وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر، مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ ہانا بھی نہیں کرتے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر خامد نے قسمیں اٹھائیں، بیوی ڈر گئی، گندی تھی، تو بیوی کو سنسار کر دیا جائے گا، شادی شدہ تھی نا، اور اگر وہ کہتے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں قسمیں اٹھاتی ہوں، اس نے بھی 4 دفعہ قسمیں اٹھائیں اور 5ویں دفعہ کہا مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اب قاضی دونوں کے درمیان تنسیخ کر دے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق بائن واقع ہو جائے گی، تو جان تیرا کام جانے، تو جان تیرا کام جانے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کراچی میں نے سورۃ النور پڑھائی، بڑے علماء جی سینکڑوں کی تعداد ہوتی تھی، بنارس میں جامع صدیقیہ میں اوپر والے سپیکر کھلے ہوتے تھے، 400-500 تو عورت ہوتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ خیر، بڑے علماء، بڑے طالب علم، رکا آ گیا۔ اب سوال سنے، سوال عالم ہوتے ہیں۔ سوال آیا، سوال یہ آیا، مرد نے 4 قسمیں اٹھائی تھیں کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں بار کہا تھا مرد نے مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اچھا، عورت نے کہا میں بھی قسمیں اٹھا دی، عورت نے 4 بار تو قسمیں اٹھائیں، 5ویں بار کیا کہے گی؟ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، لعنت کیوں نہیں کہے گی؟ سوال آ گیا، مرد کہے مجھ پر لعنت ہو اور عورت کہے مجھ پر اللہ کا غصہ ہو، ناراضگی ہو، عذاب ہو، غضب ہو، عورت لعنت کے الفاظ کیوں نہیں کہے گی؟ مرد لعنت کے کہے گا؟ لعنت تو ہوتا ہے رحمت سے دور ہونا، عورت کے لیے تبدیلی کیوں آ گئی؟ سوال سمجھ آیا ہے تو میں جواب سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا کراچی والو، ہم نے بھی اساتذہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان کی خدمت کی ہے، اساتذہ راضی تھے، اللہ ہم سے ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا والدین راضی تو دنیا میں برکت، اور اگر اساتذہ کرام راضی تو علم اور دین میں برکت۔ جس پر استاد ناراض ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دین کا کام کر سکے۔ میں نے کہا ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، مذاق کیا میں نے، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ عورت کا ذکر آیا، اللہ نے لعنت کے الفاظ تبدیل کر دیے، غضب کے الفاظ آ گئے۔ کیوں؟ عورتیں لعنت کو معمولی سمجھتی ہیں، عورتیں لعنت کو، اب مولانا آپ سریکی نہیں سمجھتے، میں معذرت چاہتا ہوں، تو ہماری سریکی میں اور لاکھ لعنت تو بھی، یہ لاکھ لعنت لفظ نہیں ہے، لفظ ہے لاکھ لعنت، لاکھ کا بگڑ کر لاکھ لعنت بن گیا، اپنی اولاد کو کہہ رہی ہے لاکھ لعنت ہوئی، لاکھ لعنت ہو تجھ پر، اور آپ کو پتہ ہے لاکھ لعنت کی بد دعا دے رہی ہے، اور اللہ جس پر ایک دفعہ لعنت کر دے 7 پشتوں تک اللہ کی لعنت کا اثر جاتا ہے۔ لعنت کوئی معمولی چیز ہے؟ حدیث پاک میں آیا، آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں لفظ ہیں، تصدقنا یا معاشر النساء، عورتوں اللہ کے راستے میں خوب صدقہ خیرات کیا کرو، حدیث پاک میں آیا ہے۔ کیوں؟ فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اللہ نے مجھے نظارہ کرایا ہے جہنم میں عورتیں زیادہ جلیں گی، جہنم میں زیادہ انہوں نے جلنا ہے۔ قلنا وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، بخاری شریف کے لفظ ہیں، عورتیں حیران ہو گئیں، حضرت مردوں کی نسبت عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، کیوں؟ آپ نے فرمایا تُبْصِرْنَ اللَّعْنَ وَتَغْفُرْنَ الْعَشِيرَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تم عورتیں جہنم میں زیادہ جاؤ گی، ایک دوسرے پر لعنتیں بہت کرتی ہو، او لعنت ہوئی، او موت پوی، او لعنتیا، ایک دوسرے پر لعنت بہت کرتی ہو، اس لیے جہنم میں زیادہ جلو گی۔ اور نمبر 2 تغفرن العشیر، خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو، کپڑوں کے بکسے بھرے ہوئے ہیں پھر بھی کہے گی تین میں گڑتی کے شے اج تک نہ کدا میرے کپڑے چنگے گھنائے ہیں، بکسے بھرے ہوئے ہیں پھر بھی کہہ رہی میرے کپڑے نہیں ہیں، میں تو ننگے پاؤں پھر رہی ہوں، جتیاں دے ڈھیر لگے پین، سینڈلاں دے گٹھ جڑی اچھی ایڑی، او پتہ نہیں ٹردیاں کی میں تو یہ حیران ہوں۔
اتنی اونچی ایڑیاں، ٹھک 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 ٹھک، او کھانے بھرے پڑے ہیں، پھر بھی کہے گی میرے تو پہننے کے جوتے ہی نہیں ہیں، تو نے مجھے دیا کیا ہے؟ اندازہ لگا خامد کی ناشکری۔ جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں شادی کے بعد میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، ناشکری۔ ماں باپ کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر عیش ہے، آرام ہے، کھانا پینا، یہ وہ، کوٹھیاں بنگلے، پھر بھی خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بہت کرتی ہو، جہنم میں زیادہ جلو گی۔ تو عورتیں لعنت کو معمولی سمجھتی ہیں نا، اس لیے عورت کے ذکر میں لعنت کا لفظ تبدیل کر دیا۔ عورت کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ مقام حل ہو گیا، اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ چوتھا حکم جو تہمت لگاتے اپنی بیویوں کو، ولم یکن لہم شہداء، نہیں واسطے ان کے گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود، فشہادۃ احدہم، بس گواہی ان میں سے ایک کی، اربع شہادات باللہ، 4 قسمیں اللہ کے نام کی، 4 گواہیاں، 4 قسمیں اللہ کے نام کی۔ مرد قسم اٹھائے گا اللہ کے نام کی 4 دفعہ، انہ لمن الصادقین، یقیناً والبتہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، اور 5ویں، ان لعنت اللہ علیہ، یقیناً اللہ کی لعنت ہو مرد پر، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ 5ویں بار خامد کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اور ہٹ جائے گا اس عورت سے عذاب۔ عذاب کے نیچے لکھیں زنا کی حد، حد زنا، ہٹ جائے گی عورت سے سزا۔ کب ہٹے گی؟ ان تشہد بشہادۃ باللہ۔ علماء کرام یہ ان تشہد، یہ پورا جملہ بطویل مصدر فاعل ہے یدرعو کا، یہ یدرعو کا فاعل ہے، یدرعو عنہا العذاب، اور ہٹ جائے گا اس عورت سے عذاب۔ عذاب ہٹا دے گی، یہ بات کون سی بات عذاب ہٹا دے گی؟ حد کو ہٹا دے گی، سزا کو ہٹا دے گی، یہ بات کون سی بات؟ ان تشہد اربع شہادات باللہ، گواہی دینا عورت کا، قسم اٹھانا عورت کا 4 قسمیں اللہ کے نام کی۔ انہ لمن الکاذبین، یقیناً وہ خامد جھوٹ بولنے والوں میں سے، اللہ کی قسم جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 قسمیں اٹھا دے تو یہ 4 قسمیں اسے سزا کو ہٹا دیں گی، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ والخامسہ، اور 5ویں بار عورت نے کہنا کیا ہے؟ اور 5ویں بار انا غضب اللہ علیہا، یقیناً غضب اللہ کا اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ خامد سچ بولنے والوں میں سے، خامد سچ کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اب خامد نے بھی قسمیں اٹھا لیں، بیوی نے بھی قسمیں اٹھا لیں، اب کیا ہوگا؟ عورت کو سزا تو نہیں ملے گی، حد تو جاری نہیں ہوگی، سنسار تو نہیں کیا جائے گا، 4 قسمیں جو اٹھا لی ہیں، لیکن قاضی کی تفریق سے دونوں میں جدائی ہو جائے گی، حقوق زوجیت ختم، میاں بیوی والا رشتہ ختم، طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ولو، اچھا آپ نے غور کیا شریعت کے باقی معاملات میں تو 2 گواہ ہیں، زنا والے مسئلے میں 4 گواہ ہیں۔ سوال پر تو غور کرے ساتھی، باقی تو شریعت کے معاملات میں 2 گواہ ہیں اور زنا کے مسئلے میں 4 گواہ ہیں۔ کیوں؟ زنا ہوتا 2 طرف سے ہے نا، مرد اور عورت، چونکہ کام کرنے والے 2 ہوتے ہیں تو گواہ 4 ہیں، 2 اس کے 2 اس کے۔ آسان بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کام کرنے والے 2 ہیں تو گواہ بھی ڈبل کر دیے گئے، 4 گواہ۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الرحیم، 4 دفعہ لولا آیا ہے اس مقام پر، پہلا لولا اور دوسرا لولا دونوں کی جزا ایک ہے، تیسرا لولا اور چوتھا لولا ان دونوں کی جزا ایک ہے۔ حوالہ کھول لے، یہ پہلی دفعہ ہے نا لولا۔ اب اگلا صفحہ دیکھیں، آیت نمبر 10، یہ آیت نمبر 10، یہ تھوڑا سا آگے ایک 2 آیت چھوڑ کر، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا،
وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں پہلا لولا علماء کرام اور دوسرا لولا ان دونوں کی جزا ایک ہے، کیونکہ جو پہلا لولا ہے نا اس کی جزا ذکر نہیں ہے، دوسرے لولا والی جزا اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے۔ تیسری بار لولا آیا لولا جاؤ علیہ بارباد شہداء، دیکھ رہے ہیں لولا جاؤ علیہ بارباد، ایک دفعہ لولا آ گیا، پھر اگلا صفحہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس تیسرے لولا اور چوتھے لولا کی جزا ایک ہے۔ علماء کرام میری انگلیاں دیکھیں نا، پہلی بار لولا آیا جزا نہیں ہے، اس کی شرط ہے۔ تیسری بار لولا آیا شرط ہے جزا نہیں ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا لولا اور دوسرا لولا ان دونوں کی جزا ایک ہے۔ یہ جو پہلے کی جزا ذکر نہیں ہے نا، تو دوسرے لولا والی جزا اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے، اور تیسرا لولا آیا اس کی جزا نہیں ہے شرط ہے، تو جو چوتھا لولا ہے شرط اور جزا والا، تو تیسرا لولا اس کی جزا بھی چوتھے والی سمجھی جائے گی۔ دونوں کی جزا ایک ہے، پہلے کی اور دوسرے کی، تیسرے کی اور چوتھے کی۔ اب یہ علمی بات ہے، میں کیا کروں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تم پر، فضل پر لکھے قرآن، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، اور اس کی رحمت، رحمتہ پر لکھے رسول، اگر قرآن نہ ہوتا میرا محبوب نہ ہوتا، ایسے اللہ نے احکام مقرر فرمائے، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ اس کی رحمت نہ ہوتی۔ آگے جزا لکھ لیں، اس کی اوپر لکھ لیں، چھوٹا 3-4 لفظ ہیں، تو تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا۔ مولانا صبر کرے، بھول گئے بھائی، اوہو میں آپ کو حاشیہ لکھوا دوں، وہ ذہن میں بات نہیں رہی، باتیں بہت تھی نا، غلطی ہو گئی۔ یہ سامنے لولا کے لکھیں، 4 دفعہ لولا آیا ہے، 4 دفعہ لولا آیا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ لکھے جی، نمبر 1 10، نمبر 2 آیت نمبر 14، بس آیت نمبر 14 پر جانا ہے۔ میں بھول گیا، میں یہ 7 والا بنا بیٹھا، خیال نہیں رہا مجھے، انسان ہے نا، بھول گیا میں۔ آیت نمبر 14 میں کیسے شروع ہو رہی ہے؟ پڑھیں ذرا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمت، وہاں بھی الفاظ یہی ہیں نا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، دوسری جگہ بھی لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ اب لکھیں کیا جملہ آپ کو عرض کیا، 4 دفعہ لولا آیا ہے، نمبر 1 آیت نمبر 2 آیت نمبر 14، آگے لکھیں دونوں کی جزا ایک ہے، دونوں کی جزا، میں انسان ہوں مجھے تو خیال نہیں رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لولا آپس میں ملانے تھے۔ اب یہ ایک بات ہو گئی، اب آگے لکھیں تیسری بار آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 کدھر ہے؟ رکوع مکمل تو ہو رہا ہے بیٹا، صفحہ بتائیں نا، 318۔
دیکھیں آیت نمبر 20 لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم. تو تیسری بار لولا کون سی آیت نمبر میں آیا ہے؟ 20 لکھیں. تیسری بار لولا آیت نمبر 20. اور چوتھی بار آیت نمبر 21. یہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اگلی آیت میں دیکھیں نا درمیان میں 7 والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. تو چوتھی بار کب آیا ہے؟ آیت نمبر 21 میں. اب لکھے جی تیسرے اور چوتھے لولا کا، تیسرے اور چوتھا لولا کا جواب ایک ہے. جواب لکھے یا جزا لکھے ایک مطلب ہے. کتنی دفعہ لولا آیا ہے؟ 4 دفعہ. پہلی دفعہ آیا آیت نمبر 10 میں اور پھر آیت نمبر 14 میں، دونوں کی جزا ایک ہے. پھر آیت نمبر 20 میں اور 21 میں، دونوں کی جزا ایک ہے. یہ انشاءاللہ جب اگلے ہم پہنچیں گے نا آیت نمبر 10 کے بعد 14 پر، پھر میں دونوں کی جزا کو ملاؤں گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تم پر اور اس کی رحمت، تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا. اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تمہیں ہلاک نہیں کیا گیا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ کریم توبہ قبول کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. اب ان الذین جاؤوا بالافک، اس کا حاشیہ لکھ لیں، بیان انشاءاللہ میں کل کروں گا. واقعہ افک پر، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، یہ لفظ آیا ہوا ہے ان الذین جاؤوا بالافک. واقعہ افک پر 3 گروہ بن گئے تھے. نمبر 1 منافقین، تہمت لگانے والے. ان کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی تھا. نمبر 2 3 مخلص صحابہ. حضرت مستح، میم سین توئے اور ہے، مستح رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے شعر مشہور ہیں، بڑے شاعر تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ. اور بی بی حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت زینب کی بہن تھی. اور نمبر 3 خاموش رہنے والے صحابہ. نوٹ، ان تینوں پر زجرات کا ذکر آئے گا. نوٹ، بہت سے صحابہ نے زور شور سے اس واقعے کی تردید کی. یہاں ان کا ذکر نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کل میں آپ کو واقعہ سناؤں گا افک کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی اور اس کے بعد جو گروہ بن گئے تھے، ان گروہوں کا ذکر، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے. پھر ان پر زجرات، پھر احکامات کیسے آئے وغیرہ وغیرہ، یہ انشاءاللہ زندگی تو کل کریں گے. اللہ اللہ.